الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعظنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء جو 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کے ابتدائی 22 رکوع ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھے ہیں، اور 23 رکوع سے آیت نمبر 163 سے آج کی نشست کا ہم آغاز کریں گے۔ اس سے جو پچھلا مضمون گزرا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقت جو ہے وہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حود کے جو نیک لوگ تھے، ان کے جو اولیاء تھے، ان کا تذکرہ بیان کیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 انبیاء کا نام لے کر ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بالکل اسی طرح کہ جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں۔ وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام، ان سب کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو تو زبور جیسی عظیم کتاب جو ہے وہ بھی عطا فرمائی۔ پتہ کیا چلا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اظہار نبوت فرمایا ہے، تو آپ کوئی کائنات کے پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے نبوت کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ سلسلۃ الذہب جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیلی پیغمبر ہے، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا نہیں، اس حوالے سے احکامات جو ہیں اور آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آگے آ جائے گی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی ہیں کہ ہم نے یقیناً ذکر کر دیا ہے جن کا اس قرآن میں، اور نبی اس کے علاوہ بھی اور بھی پیغمبر ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ اصل مطلب تھا کہ نبوت رسالت ہے، اب سب کا تذکرہ کرنا وہ ظاہر ہے کہ کتاب کے اندر ممکن نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کے جیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ من ورائی حجاب کے پیچھے جو ہے وہ گفتگو کی تھی۔ اب یہ سارے رسول جو ہیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول بھیجے کیوں گئے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، تمام ہی رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں۔ یہ دو بنیادی حیثیتوں کے ساتھ انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ،
تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ مطلب یہ ہے، میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی جب فقیہ فیضا جینا پر پہنچے تھے، کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ لنک کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، دیکھنا، سمجھنا۔ ان البصر والسمع والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے سننا، دیکھنا اور شعور جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ودیت فرما دیا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تیسری شے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ کہ یہ چیزیں بھی کافی تھی، لیکن اس سے مزید آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء جو ہیں وہ بھیجے ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ اپنی اقوام کی طرف جس طرف وہ تشریف لے کر گئے ہیں، وہاں کے ایک ایک بستی کے ایک ایک شخص کے سامنے اپنی دعوت حق کو بیان کر دیں، کہ روز حشر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے اللہ تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا، تو اس میں گویا اسے ایک طرح سے ایک ایج جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر رسولوں کے آنے کے بعد، رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، بات دو اور دو چار کی طرح سے واضح ہو جائے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، یہ گویا کہ قرآن کی حقانیت ہے کہ اللہ نے اسے اپنے علم کی بنیاد پر نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور اس کے نزول پر فرشتے شاہد ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جنہوں نے جزاکم اللہ خیر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ جا پڑے بڑی دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جنہوں نے ظلم کیا اور کفر کیا، نہیں ہے اللہ کے بخش دے ایسے لوگوں کو، اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی، الا طریق جہنم، سوائے ایسے راستے کی کہ جو سیدھا جہنم ہی کی طرف جاتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ابد الآباد تک۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یا ایھا الناس، پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خالص علم کی بنیاد پر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ اب اسی مضمون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگوں آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس ایمان لاؤ ان پر، خیرا لکم، اسی کے اندر تمہاری خیر ہے، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب دوبارہ یہاں پر تیسری مرتبہ سمجھیے کہ عیسائیوں کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم،
اے اہل کتاب حد سے نہ گزرو اپنے دین میں، یعنی یہود کے جو جرائم ہیں ان جرائم میں یہ کہ انبیاء کی جو حیثیت ہے ان کو وہ دینے کو وہ تیار نہیں تھے، جبکہ عیسائیوں کے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر وہ مقام و مرتبہ عطا کر رہے تھے، اور بڑھ چڑھ کر سے مراد یہ کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکول کر دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی ذات کے اندر شریک کر دیا۔ یہ بدترین شرک ہے۔ شرک کی بھی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ بری جو سمجھیے قسم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شامل کر دینا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق نہ کہا کرو مگر سچی بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں کہ جو القاء کیا گیا تھا بی بی مریم سلام علیہا کی طرف، وروح منہ، اور وہ ایک روح ہے اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے سارے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، انتہوا خیر لکم، تو باز آ جاؤ اس میں تمہاری بہتری ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی واحد معبود برحق ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ ہو اس کا کوئی بیٹا، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز آر نہیں فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر انہیں کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ اگر یہ بات مل جائے کہ اللہ کے بندے ہیں تو یہ تو ان کے لیے شاید اعزاز کی بات ہو۔ ہم اور آپ یا عیسائی دنیا کے لوگ اصلاً وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندے کہیں گے تو ان کی شان گھٹ جائے گی، حالانکہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے اونچا جو مقام ہو سکتا ہے وہ عبد اللہ کا ہے کہ اللہ کا عبد ہو جائے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ بھی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ساتھ میں ان کے بندے ہونے کی گواہی جو ہے، اللہ کا غلام ہونے کی گواہی جو ہے ہر شخص دیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو سب سے بڑی سمجھیے کہ جو کوئی کسی انسان کے لیے اعزاز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہو جائے، اور جب خود اللہ تعالیٰ اپنا بندہ مان لے تو پھر تو گویا اس کی معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو گئے۔ ہرگز آر نہیں رکھتے تھے مسیح کہ وہ ہو بندے اللہ کے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو آر رکھے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ان قریب جمع کرے گا اللہ انہیں اپنی طرف سب کے سب کو، فاما الذین آمنوا، یعنی جو آر رکھیں کہ ہم اللہ کے بندے کیوں کہلوائیں اپنے آپ کو۔ ایک ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا کہ جو اللہ کی بندگی سے نکلنا چاہے، تو آج کی جدید دنیا کی ایلیٹ کلاس جو ہے، ویسے تو سارا کا سارا ہی اور ہماری ایلیٹ کلاس بھی، اور بالخصوص پاکستان کے اندر بھی جب اس طرح کی نعرے لگتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں جیسے چاہیں اپنی زندگیوں کو بسر کریں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندگی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بندہ تو غلام ہے، یہ نعرہ وہ باغیانہ نعرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم آزاد ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ باتیں آج کے لیے نہیں ہیں، لیکن اگر غور کریں تو قرآن کریم آج بھی بالکل اسی طرح سے
کتاب دعوت ہے کہ جس طرح سے آج سے 14 صدیاں پہلے کتاب دعوت تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے تو اللہ پورے دے گا ان کے اجر ان کو، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے کچھ مزید بھی عطا کرے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر ہر عمل کا کوئی اجر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عار کیا اللہ کی بندگی سے اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی حامی اور نہ ہی کسی مددگار کو۔ یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ سمجھیے کہ سورۃ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرکب کا تذکرہ فرمایا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ کافر مشرک کبھی بھی مان نہ لاتے جب تک کوئی بڑا واضح معجزہ نہ دیکھ لیتے۔ پھر بیان فرمایا کہ وہ عظیم ترین معجزہ ہے کیا؟ رسولا من اللہ یتلوہ صحفا مطہرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اور ان کی زبان پر انتہائی پاکیزہ صحیفے کی تلاوت، گویا کلام اللہ کا اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کے ذریعے سے جو تعلیم ہوتی ہے سب سے بڑا بینہ وہی ہے، سب سے بڑا معجزہ وہی ہے۔ اب یہاں پر بھی ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا اے لوگو تمہاری پاس آ چکی ہے روشن دلیل، برہان من ربکم، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورا مبینا، ایک انتہائی واضح نور، یعنی کتاب اور صاحب کتاب کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور چمٹ گئے اس کے ساتھ، اللہ سے چمٹنے سے مراد یہی بینہ جو ہے ان سے چمٹنا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹنا ہے، حضور کی سیرت اور سنت کے ساتھ چمٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح اور شامیں جیسی ہیں ایسی صبح اور شامیں کرنی اپنی بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے کہ جو کچھ زندگی کے اندر گزر اوقات ہوتی تھی اسی طرح کی گزر اوقات اپنی بنانی ہے۔ تو چمٹ گئے، جو کوئی چمٹ گیا اس کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب وہ داخل کرے گا انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی۔ یستفتونک، اب یہ کلالہ کی وراثت کے حوالے سے بالکل ابتدائی جو دوسرا رکوع ہے اس میں آ گیا تھا، کلالہ کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کلالہ عربی زبان میں کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی وغیرہ نہ ہوئی ہو، یا ہو تو سب اس کے فوت ہو گئے ہوں، بچے وغیرہ نہ ہوں، اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ ہوں، تو اس میں پہلے جو احکامات آئے تھے تو اس میں ان بہن بھائیوں کے احکامات آئے تھے کہ جو باپ کی طرف سے سوتیلے لیکن ماں کی طرف سے سگے تھے، یعنی اخیافی بھائی۔ تو اب یہاں پر کلالہ کے جو حقیقی عینی یا علاتی بھائی ہیں ان کے حوالے سے وراثت کے احکامات ان پہلی نشستوں کے پہلی آیات کے اندر لوگوں پر بات واضح نہیں ہوئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نے آگے بڑھ کر پھر جواب جو ہے وہ دے دیا۔ یستفتونک، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہی سے لفظ جو ہے وہ مفتی بنا ہے، یعنی بتانے والا۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرمائیے اللہ تمہیں آگاہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور نہیں ہے اس کی کوئی اولاد،
وَلَهُ أُخْتٌ اور ہے اس کی ایک بہن فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ اب اس کی دنیا کے اندر ایک ہی سگی بہن ہے تو اس میں سے آدھا ترکہ جو ہے اس کا ہوگا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کے کل ترکے کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، یعنی آگے ایک بہن جو ہے اگر وہ بھی اسی کلالہی کی کیفیت کی سی ہے تو اس کی جو جائیداد ہے وہ پوری بھائی کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ اور پھر اگر ہو کلالہ کی دو بہنیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ تو ان دونوں کا ہے 2/3 اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر ہو کئی بہنیں اور کئی بھائی یعنی مرد اور عورتیں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ تو پھر وہی عام قاعدہ ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر جو ہے وہ حصہ بنے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے احکامات کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ النساء ہماری مکمل ہوئی اور یہیں سے سمجھیے کہ قرآن کریم کے جو 7 احزاب ہیں 7 منزلیں ہیں وہ پہلی منزل بھی مکمل ہو گئی۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ المائدہ ہے۔ یہ کل 16 رکوع اور 120 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی تھی، عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جو بالکل ابتدا ہی کے اندر مدینہ المنورہ میں جب حضور تشریف لے کر گئے ہیں تو سن 1 ہجری سن 2 ہجری میں وہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ پھر سورہ آل عمران کا اکثر حصہ آدھے سے زیادہ حصہ سن 3 ہجری کو غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، اگرچہ کہ آدھی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا حصہ وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ نجران والا حصہ جو ہے وہ اس موقع پر نازل ہوا۔ سورۃ المائدہ سن 6 ہجری میں کے اواخر میں یا سن 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اس کے حوالے سے صحیح پس منظر تو انشاءاللہ العزیز جب سورۃ الفتح آئے گی تو اس پہ کچھ بات ہو جائے گی، لیکن مختصر سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب 1400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے گئے ہیں مدینہ المنورہ سے۔ مشرکین مکہ نے آپ کی ہجرت کے فوراً بعد ہی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روک دیں گے، لہذا انہوں نے یہی کیا اور اپنی عداوت کے اندر اس قدر بڑھ گئے کہ صدیوں پرانی جو تہذیب ان کی تھی، جو روایات تھیں، عرب کا جو کلچر تھا اس سے بالکل پھر گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ اگلے سال اب تشریف لائیں گے تو پھر ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے، اور تفصیل طلب معاملات ہیں، بڑی مسائل پیدا ہوتے ہوتے جو ہیں وہ رہ گئے اور اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے آپ نے اپنے قربانیوں کے جو جانور ہیں وہیں پہ قربانیاں دی اور واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا ہے، یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایک حصہ تو یہ ہے کہ 3 برس پہلے غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی جو کیفیت تھی کہ ایک ڈر کی کیفیت تھی، سورہ آل عمران کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ مہمات پے در پے تھیں، مشکلات بہت زیادہ تھی، سارے قبیلے جو کبھی حلیف تھے وہ جری ہو گئے اور معاہدوں کو توڑ رہے تھے، سیاسی سطح پر شدید پریشانی کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ لیکن ان 3 برسوں کی محنت کے اندر سمجھیے کہ مسلمان ایک بڑی قوت بن گئے تھے۔ انہی 3 سالوں کے اندر غزوہ احزاب بھی ہو گئی کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مشرکین مکہ کی قوت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا کم از کم مدینہ المنورہ سے 200 کلومیٹر چاروں اطراف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا، اور اس موقع پر اس وقت جا کر مسلمان ایک بڑی قوت کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ دوسری سطح پر جو اخلاق
جو تعلیمات جو انسانیت اور خوف خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں پیدا کر دیا تھا، تو تمام سوسائٹیز کے اندر اسلامی جو لوگ ہیں وہ بالکل منفرد نظر آتے تھے۔ کسی محلے کے اندر بلکہ کسی کام کرنے کی جگہ پر اگر واقعتاً کوئی مومن شخص ہو، ایک شخص کسی آفس کے اندر، تو وہ منفرد نظر آتا ہے۔ کسی محلے کے اندر کوئی ایک گھر ایسا ہو کہ جو واقعتاً ایمان والے لوگوں پر مشتمل ہو، وہ گھر علیحدہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اسی طرح یہ تو ایک بڑی جماعت تھی، لہذا سوسائٹی ود ان سوسائٹی ایک ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے سعید روحیں خود بخود آپ کے قدموں کی طرف چلتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مزید وہ مضامین جو سورۃ البقرہ میں شروع ہوئے تھے کہ جس کے اندر جہاد ہے، قتال ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، تدریجاً بڑھتے 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 سورۃ المائدہ کے اندر جا کر اپنے تکمیلی رنگ کو پہنچ گئے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ النساء کا جوڑا ہے، تو سورۃ النساء کے اندر جس طرح ڈیبیٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی کے حوالے سے، مرد اور عورت کے تعلق کے حوالے سے، اس سورہ مبارکہ میں اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ریاستی سطح پر قومی و ملی سطح کی جو ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا ہے، علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نسائکم سورۃ النور۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ، کیونکہ جہاد، قتال، قومی و ملی زندگی یہ مردوں کا کام ہے۔ اس کی بھرپور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح پردہ کیا ہے، گھر کیا ہے، وہ معاملہ اصلاً خاتون کا ہے، تو وہ خاتون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر اس کے بارے میں زیادہ ارشاد فرمایا، تو وہ خواتین کے لیے اسپیشل قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے اما عائشہ سے طیبہ طاہرہ، وہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آخری مکمل صورت ہے۔ اس کے بعد کچھ متفرق آیات نازل ہوئی ہوں گی، لیکن پوری صورت اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ لہذا پھر فرمایا انہوں نے کہ اس کے حرام کو حرام جانو اور اس کے حلال کو حلال جانو، یعنی یہ ناسخ و منسوخ کی بحث بھی تو بیچ میں آئی ہے، یہ اس سے بالا تر ہے، یہ بالکل تکمیلی رنگ میں پہنچی ہوئی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کا نام لے کے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں سمجھیے کہ جیسے سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس، اس کا آغاز جو ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پہلا حکم کیا دیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ہم زندگی کے اندر تمام وعدوں کے اندر ہی گویا کہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک ہدایت دے دی کہ اپنے وعدوں کو، ایک عہد ہم اللہ سے کر چکے ہیں، ایک عہد نکاح کی صورت میں اہلیہ سے کر چکے ہیں، ایک عہد ہم کہیں پر جاب وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ کر رکھا ہے، ایک عہد اس ملک کے آئین کا ہے کہ اس کی جو رٹ کے اندر جو جائز چیزیں ہیں اسے فالو کریں گے، ایک عہد ہمارا اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ گویا پوری زندگی جو ہے وہ عہدوں کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، تو کہا تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ آگے حرام و حلال کے حوالے سے کچھ احکامات جو ہیں وہ مزید آ رہے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی چوپائے، الا ما یتلی علیکم، یعنی سارے مویشی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیے ہیں سوائے ان کے کہ جس کے بارے میں ابھی تمہیں بتایا جائے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، پہلی بات حج کے حوالے سے احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حالت احرام کے اندر ہو تو اس وقت شکار مت کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اور دیکھو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شاعر اللہ کی توہین نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو، ولا شہر الحرام، نہ ہی حرمت والے مہینے کی،
وللحدیا نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، وللقلائد اور نہ ہی ان جانوروں کی کہ جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے لیے پٹے باندھے گئے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات کیوں آئی کہ مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا عمرے کے لیے، اور چاروں اطراف سے بڑے بڑے مشرکین جو ہیں وہ حج جو تھا، ان کا حج جو تھا اس کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے، کیونکہ ریئیکشن تو تھا نا کہ اگر ہمیں حج نہیں کرنے دیا تو ہم بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہ کرنا، تم عدل پر قائم رہنا۔ اگر وہ عدل سے ہٹ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم بھی ہٹ جاؤ۔ اور یہاں تک کا احکامات فرمائے کہ جو لوگ قربانی کے لیے آئیں، ساتھ میں جانور لے کر آئیں، ان جانوروں کے گلے کے اندر جو پٹے ہیں اللہ کے ہاں وہ بھی محترم ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں جانور جو ذبح ہونے والے۔ تو اس سے خود بخود بات سمجھ میں کی آئی کہ جو عازمین حج ہیں تو ان کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ وہ تو ضیوف الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، لہذا ان کے اکرام جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کی محترم گھر کا یعنی عازمین حج، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ تو طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مت اکسائے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام جانے سے، ان تعتدوا، تو تم بھی زیادتی کرو، بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے، بھلائی کے، خیر خواہی کے، صلاح کے جو اعمال و افعال ہیں ان میں ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو ادارے نیکی اور خیر خواہی ہی کے لیے قائم ہوتے ہیں پھر ان کے مابین بھی بسا اوقات ریس لگ جاتی ہے، اور بجائے یہ کہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، وہ یہ کہتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم بہتر کرتے ہیں۔ تو بجائے اس دوڑ کے ایک دوسرے کی سپورٹ کرو، نیکی کے، بھلائی کے، خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا آگے بڑھ بڑھ کر ساتھ دو۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں جہاں پر کوئی برائی کی بات ہو، کوئی زیادتی کے کام ہو تو اس میں باہم ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ کسی شخص نے آپ کو کوئی انویٹیشن ایسی دی ہے جس کے اندر بھلائی کی بجائے شر کا عنصر زیادہ ہے، اس سے معافی مانگ لیں آپ کہ نہیں، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، میں اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ابھی وہی حلت و حرمت کے مضامین جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، ایسا جاندار جو حلال بھی تھا لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ شے کہ جس پر پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا، والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر مرنے والا، والنطیحۃ، و سینگ لگنے سے مرنے والا، وما اکل السبع، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو۔ تو گویا یہ 5-6 کنڈیشنز بیان فرمائیں کہ جو مر گیا کسی بھی کنڈیشن میں وہ حرام ہی ہے۔ سیکنڈ یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی درندے وغیرہ نے کھایا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نیشنل جغرافک وغیرہ پہ کہ شیر ہے وہ ہرن کو پڑ گیا، تو گویا کہ کسی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگ گیا، آپ نے دیکھا کہ ابھی ہرن جو ہے وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کر لیا، پھر اس کے بعد جہاں پر شیر کا منہ لگا تھا اتنا گوشت جو ہے وہ اتار لیا جائے تو باقی سارا کا سارا جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ زندہ ہی کو آپ نے چھری جو ہے وہ پھیری تھی۔ وما ذبح علی النصب، اور جسے ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر،
ون تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت جوئے کے تیروں سے۔ تو آستانوں پر جا کر، قبروں پر جا کر، ایک تو یہ کہ جا کر چڑھاوے چڑھانے، اس اعتبار سے اس دور کے اندر یہ جاہلانہ رسم تھی، اسے حرام قرار دے دیا، تو ظاہر آج بھی اس کا اعادہ ہو تو وہ جائز تو نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کے یہاں کہ یہ بھی رسم تھی کہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، پھر گوشت کی ڈھیریاں لگاتے تھے، اور ڈھیریاں لگا کر فال کے گویا کہ تیر اندازی کے ذریعے سے آپس میں مقابلے کرتے، جو جیتے گا وہ یہ گوشت جیت لے گا۔ تو ان ساری کی ساری یہ جو خرافات ہیں ان کو حرام قرار دیا۔ ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت شاقہ سے اب یہ بھی کیفیت آ گئی کہ فرمایا کہ آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے، اب تم ایک حقیقت بن گئے ہو، اب تمہارا گویا کہ دنیا کے اندر جس طرح نسب کوئی شے ہو جاتی ہے ایسے ہو گئے۔ اور واقعتاً بات درست ہے، اگرچہ کہ جتنی بھی مشکلات ہوں، کچھ بھی ہو، اسلام ایک ریالٹی دنیا کے اندر ہے، ایک حقیقت اسلام ہے، ہر اعتبار سے ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو مت ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے، تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت۔ گویا کہ قرآن کریم کے بعد اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حیات کے بعد اب کسی اور زندگی کی ضرورت نہیں رہی، تکمیل کو پہنچ گئی ہدایت کی ساری چیزیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین، یعنی دین اصلاً کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام ہے اسی کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سلیقے کے طور پہ سلیکٹ کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور اسے مکمل بھی کر دیا ہے، اس کی کوئی جہد جو ہے وہ باقی نہیں رہ گئی۔ ہاں یہ ہے کہ بعض چیزیں موقع کی مناسبت سے جو بدلتی ہیں، جیسے رفتہ رفتہ انسانی شعور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو فقہی سطح پر بھی جو چیزیں ہیں ان کے اندر تغیر اور تبدل واقع ہو گیا، تو اس کے لیے بھی اصول یہی سے استنباط کیے جائیں گے، اور یہیں سے لے کر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے چلائے جائیں گے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پھر جو لاچار کر دیا گیا بھوک سے اور یہ کہ نام مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، سب پاکیزہ چیزیں جائز ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور وہ بھی جو تم سکھاتے ہو درندوں میں سے، یعنی شکاری جانور کو سدھانے والے ہوتے ہو، تو شکاری جانور سے بھی جو شکار کرنا ہے وہ جائز ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں دور سے کسی مرغابی وغیرہ کو شکار کیا، وہ گری ہے، اب جو کتا ہے وہ لے کر آئے گا تو وہ لے کر آنا اس کا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور کتا بھیجا، آگے کوئی دوسرا کتا پہنچ گیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا نام تو آپ نے اس پہ لیا تھا، کس صورت میں جائز نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کا سدھایا ہوا جانور جو ہے وہ خود اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر اس نے آپ کے لیے وہ شکار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ تو باقی اگر سدھایا ہوا جانور ہو اور وہ لے آئے پکڑ کر، اللہ کا نام لے کر آپ گولی چلائیں اس کو، وہ لے کر آئے تو اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو تمہیں سکھایا ہے اللہ نے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑے رکھے تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا اس پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ،
اور آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، یعنی عیسائی ہو یہودی ہو، ان کے ساتھ کھانا جو ہے شریعت محمدی نے اس کی اجازت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ چیز کوئی حلال کھا رہے ہو، اگر انہوں نے سور پکوایا ہوا ہے تو وہ تو پہلے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں جو ایمان والی ہیں وہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان کی جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، محسنین پاک باز بنتے ہوئے، غیر مصافحین محض لذت لینے والے بنتے ہوئے نہیں، گویا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو، نکاح کیا جائے، ان کا مہر جو ہے وہ ان کو ادا کیا جائے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ تعلق بنانا جائز ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جس نے انکار کیا ایمان کی روش پر چلنے سے، فقد خبط اعمالہ، تو یقیناً ضائع ہو گیا اس کا عمل۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ عیسائی یا یہودی خاتون ہے اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں اسی حال میں کہ وہ اپنے عقیدے پر رہے، لیکن اپنی مسلمانوں کی بچی اس کو نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ عام طور پر یہ محسوس کی گئی ہے کہ اصلاً زیادہ تر مرد جو ہے وہ غالب ہوتا ہے خاتون پہ، اور شہری زندگی میں تو بہرحال خاتون ہی غالب ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی کا مرد جو ہے وہ غالب ہوتا ہے خاتون پہ۔ اور دوسرا یہ کہ جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت اسلام بھی غالب تھا۔ آج کے دور کے اندر اگر آپ شادی کر لیں، ہاں تیسری بات یہ کہ اس دور کے اندر یہ بھی تھا، عرب کے اندر بالخصوص، کہ سمجھا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ مرد ہی کا ہے، لہذا اس میں کسی درجے میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی۔ لیکن آج کے دور کے اندر جب اسلام بھی مغلوب ہے اور مرد بھی مغلوب ہے، اور تیسری بات اس میں کہ ویسٹ جو ہے وہ غالب ہے، اور حقوق کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم خاتون جو عیسائی ہو یا یہودی ہو وہ کوئی بات ذرا سی بھی اٹھائے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کو جھیلنا آسان نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی، ایک وفاقی وزیر تھے علامہ اشرفی صاحب، اور اس کا حاصل کیا تھا اس کانفرنس کا کہ لوگوں کو زبردستی غیر مسلموں سے مسلمان نہ بنایا جائے۔ اس میں عیسائی لوگ بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، وفاقی وزیر کی حیثیت سے موصوف خود بھی موجود تھے۔ تمہارے بھائی ہیں عبدالوارث گل صاحب، تنظیم اسلامی کا بھی حصہ رہے ہیں، وہ پہلے کرسچن تھے، مسلمان ہو گئے، ان کو بھی اس کے اندر انوائٹ کیا گیا تھا۔ وہ جب وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بھی کسی کو زبردستی مذہب نہیں تبدیل کرواتا، بلکہ یہاں پر تو اگر کانفرنس ہونی چاہیے تو اس سینس میں ہونی چاہیے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے، اپنی مرضی سے ہو گئے، انہیں پھر پروٹیکشن کون دے گا؟ یہاں تو یہ مسائل ہیں۔ زبردستی مسلمان کرنا بڑی دور کی بات ہے، جو مسلمان ہو گئے ان کے گھر والے خود انہیں مار دیتے ہیں، اور سپورٹ کسی درجے کے اندر ریاست ان کی سپورٹ نہیں کرتی۔ تو آج کے دور کے اندر تو سمجھیے یہ کوئی آسان نہیں ہوگا کسی یہودی خاتون سے یا کسی عیسائی خاتون سے شادی کر لینا، لیکن یہ کہ یہ حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس کے بعد شریعت کی عبادت کے جو قوانین ہیں ان میں سے سمجھیے کہ وضو کے فرائض جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، اٹھ جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، کوہنیاں جو ہیں وہ بھی دھلنی چاہیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔
یعنی جسے گٹا کہتے ہیں پنجابی میں، یہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے اور گٹوں تک پیر دھونے، یہ سمجھیے کہ یہ وضو کے فرائض میں سے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو پھر غسل کرو، خوب پاک صاف ہو کر طہارت حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یعنی بیمار ہو تو نہا نہیں سکتے، یا سفر پر ہو تو پانی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا، او لمستم النساء، یا تم نے تعلق قائم کیا ہو بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو پاکیزہ مٹی سے، وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کسی درجے میں کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور پوری کر دے تم پر اپنی نعمت، لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اور اس کے اس عہد کو کہ اس نے پابند کر دیا ہے تمہیں جس سے، یعنی مومنین جو ہیں، مسلمان جو ہیں، فرمایا تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا اعزاز میسر آیا، وہیں پر اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ مبذول کرواتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کے اس عہد کو کہ اس نے پابند کر دیا ہے تمہیں جس سے، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، تو اب تو گویا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر۔ یہ بات کل بھی آئی تھی کہ ایک بندہ مومن سے مطلوب یہ ہے کہ اس کی زبان سے حق اور سچ کی گواہی جو ہے وہ نکلے۔ اس کے چھوٹے سا چھوٹا کینوس بھی ہے، اب گھر کے اندر ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں لیں کہ کسی ایک فریق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کا طرز عمل جو صحیح بات ہو، اس میں یہ بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا والدین یا کسی اور رشتہ دار کے خلاف جاتی ہو، لیکن تم اللہ کے بندے ہو، اس ضمن میں پہلا حق اللہ کا ہے، لہذا وہ عدل کی بات تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی طرح محلوں کے اندر برادریاں ہیں اور اپنے برادری کے بندے نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو ان کو سپورٹ کرنا، ان کی غلط بات میں بھی ان کی حمایت کرنا، اسی سے اوپر چلے جائیے، رفتہ رفتہ اوپر سے اوپر ہوتے چلے جائیے، پھر طبقات ہیں، ہر طبقہ اپنے طبقے کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس ضمن میں عدل کا لحاظ رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور سب سے اوپر کا عدل جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رب بھی ہے، اس کا دیا ہوا قاعدہ اور ضابطہ اصل عدل وہی ہے۔ اگر تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے تو جس کو بھی ہوش آئے وہ اس عدل کا گواہ بن کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اصل عدل کی بات تو یہ ہے۔ اس کے لیے اس کی جتنی آواز ہو، جتنی وہ بلند کر سکے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی قدغن نہیں رکھی، لیکن یہ کہ اگر وہ چپ ہو جائے، سن ہی ہو جائے، تو اس کو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے وہ روایت تو یقیناً سنی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، جناب جبرائیل امین کو حدیث قدسی ہے، ایک بستی کے بارے میں فرمایا کہ اس بستی کو جا کر فنا کر دیں، تو جناب جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا اللہ وہاں پہ تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس نے کبھی پلک بھی تیری معصیت میں نہیں جھپکی، وہ ہے تصور ایسے کسی شخص کا
کہ پوری زندگی گزر گئی اور کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. کس قدر کنٹرول ہے اپنے نفس پہ. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی اپنی تنہائیوں سے, اپنی اجتماعیتوں سے خوب واقف ہیں. یہ کہاں پر پہنچا ہوا شخص ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس شخص کو مارو, پھر اس کے بعد پوری بستی کو اس پہ پلٹو. کیوں؟ اس کے اندر غیرت دینی نہیں ہے. اس کے سامنے بے عدل کی باتیں ہوتی رہی ہے, چپ رہا, اور یہاں تک کہ شریعت الہیہ کی دھجیاں بکھرتی رہیں, یہ اپنے کام دھندے ہی کے اندر مشغول رہا. تو لہذا غیرت دینی جسے حاصل نہیں ہے, وہ انفرادی سطح پہ اس نے کوئی سجا لی ہے, اس نے کوئی خانقاہ بنا لی ہے, اور اس خانقاہ کے اندر وہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے. اقبال نے تو کہا ہے, نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شبیری, کہ خانقاہ ہے فقط اندوہ دلگیری. معاشرے میں نکل کر معاشرے کو چینج کرنے کی کوشش کرنا, یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. وہ خدائی فوجدار ہے. ہاں یہ ہے کہ جتنی اس کی قوت ہے, جتنا اس کا زور ہے, جتنی وہ وسعت پاتا ہے, لیکن کہے تو صحیح, حق بات کو بیان تو کرے وہ. اور اگر یہ بھی اس میں بھی نہیں رہا تو فرمایا کہ پھر تو ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا, عدل کیا کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور یہ عدل جو ہے زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اور جو بھی اعمال تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں سے, ایمان والوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا, یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں. اب یہ آیت نمبر 11 کے اندر وہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اب یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک مصیبت بن گئی. ان کی یہ روایات تھیں کہ حج و عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کو وہ روکتے نہیں تھے. لہذا سیاسی سطح پہ ایک بہت بڑی انسلٹ ان کی ہو جاتی اگر وہ روکتے. خانہ کعبہ کے متولی تھے, لہذا اب انہوں نے یہ سوچا کہ کسی درجے میں ان کو وائلنٹ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو. لہذا انہوں نے بھرپور کوشش کی. ان کے نوجوان جو ہیں, ایک تو کچھ لوگ پکڑے بھی گئے, انہوں نے رات کو حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کے نبی نے پکڑ لیا اور پکڑ کر چھوڑ دیا, کیونکہ آپ لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے گالیاں دی صحابہ کرام کو, حتی الامکان لڑنے کی کوشش کی کہ اگر یہ لڑ پڑیں پھر ہم کہیں گے کہ یہ عمرے کے لیے آئے ہی نہیں تھے, یہ تو آئے لڑنے کے لیے تھے, لہذا نے لڑائی کا جواب لڑائی سے دے دیا ہے. تو نہیں ہو سکا. اب یہ صبر اور تحمل اور یہ حلم و بردباری جو میسر آئی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل ہی سے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس فضل کا اظہار فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ. فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ, تو بچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور چاہیے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اب یہاں سے سمجھیے کہ دوبارہ جو تحویل خطاب ہے بنی اسرائیل کی طرف, اب دوبارہ رخ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر مڑ رہا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ لیے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے کیا
کہ اب مسلمانوں کے پاس دین مکمل ہو کے آ چکا ہے۔ تو اسے پہلے اقوام بھی تھی جن کے پاس دین مکمل ہوا، ان کے ہاں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، ان کے ہاں جو کردار کے اندر پستی پیدا ہوتی چلی گئی، تو کہیں یہ تم میں بھی پیدا نہ ہو جائے، لہٰذا تمہیں پہلے بتا دیا ہے کہ ان راستوں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنی اصلاح کر لینا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور یقیناً لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور ہم نے مقرر کیے تھے ان میں سے 12 سردار۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بعد میں وہی 12 قبیلے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک وہ 12 بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ بن گئے۔ تو ان سب میں سے ایک ایک سردار کو لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کا نگران جو ہے وہ ان کو مقرر کر دیا، نقیب بنا دیا۔ قال اللہ انی معاکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان نقباء کو یہ بھی فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم کوشش کرو ان کی اصلاح کی تو میری حمایت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرتے ہو نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، وآمنتم برسولی، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، تمام رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کرتے رہے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مدد ان کی کرتے رہے اور قرض حسنہ اللہ کو دیتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر نبی کی کوئی حمایت کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو اصلاً وہ اللہ تعالیٰ ہی کو دے رہا ہے۔ اور اسی طرح نیچے بھی جو فیڈریشنز ہیں، وہ ظاہر ہے دنیا کے اندر کسی کے ہاتھ میں دینے تو ہیں پیسے، لیکن اصلاً آپ نے اللہ کو دیے ہیں۔ اب لینے والا بھی اس حوالے سے مکلف ہے، اور جو دے رہا ہے اس نے اجر جو ہے وہ اللہ سے لینا ہے، اس سے نہیں لینا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور دیتے رہے اللہ کو بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ کچھ اگر کرو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، برائیوں کو دور کرنے سے مراد کہ اگر نامے اعمال کے اندر کوئی گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے، اور اگر کوئی عادت ایسی پڑ گئی ہے جوانی کی کہ جو جان نہیں جس سے چھوٹ رہی، تقویٰ کی بہتات سے وہ عادت جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھڑا دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو پھر جس کسی نے بھی اس کے بعد تم میں سے ناشکری کی، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ اب یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، لیکن اس عہد کو انہوں نے کس طرح سے نبھایا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو تم نے چونکہ وہ عہد جو ہے وہ توڑ دیا، ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، لَعَنَّاهُمْ، تو ہم نے، یعنی اللہ فرماتے پھر ہم نے تم پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور وہ بدلتے ہیں بات کو اس کے اصل محل و مقام سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور انہوں نے بھلا دیا اس کا ایک حصہ جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور تم ہمیشہ آگاہ کرتے رہو گے ان کی طرف سے خیانت پر۔ وہ ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں تم سے بھی جو یہ معاہدے کریں گے اس میں خیانت کریں گے، اور یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر معاہدے جو کرتے رہے وہ بھی یہ توڑتے ہی رہے ہیں۔ الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے ان میں سے، فاعف عنہم واصفح، تو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی احسان کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی، اخذنا میثاقہم، تو ہم نے لیا ان سے بھی ان کا عہد، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، سو انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے انہیں نصیحت کی گئی تھی جس سے، یعنی وہ تو توحید ہی سے نکل گئے، وہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ،
تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور نفرت روز قیامت تک۔ اب یہ ہمارے ہاں فرقہ واریت کی ایک لعنت تو ہے ہی، لیکن عیسائیوں کے ہاں اس سے کئی گنا بڑی چپکلش جو ہے وہ ان کے مابین رہی ہے۔ ملکوں کے ملک جو ہیں ان کے ہاں یہ مسائل پیدا رہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب بتا دے گا اللہ انہیں جو وہ کاریگری کیا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں کے معاملات کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہی اب دعوت دی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو واضح کرتے ہیں تم پر وہ بہت سی باتیں جنہیں تم چھپا رہے تھے کتاب میں، یعنی اپنی منہ شگافیوں کی وجہ سے دین کا جو حلیہ بدل دیا اور اس کی اصل حیت کو تبدیل کر دیا، اب ہمارے پیغمبر اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ جب آ کر تمہیں کوئی بات بیان کرتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے باتوں سے مختلف بات بیان کر رہے ہیں، تو مختلف بیان نہیں کر رہے، وہ تھی ایسی، تم نے تبدیل کر دیا، تو وہ تمہاری اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن نور اور ایک واضح کتاب۔ اس نور کی روشنی میں اپنے اندھیروں کو دور کر لو، اپنے مسائل کو حل کر لو، اس کتاب کو اپنا امام بنا لو، دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ان کو جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور یقیناً کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح مریم کا بیٹا، معاذ اللہ۔ یہ بھی جب بعض ہستیوں سے کچھ ایسے معجزات سرزد ہو جائیں، ان سے الفت اور محبت زیادہ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے اصل مقام و مرتبے سے بہت اوپر جا کر انہیں جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو عیسائی دنیا پوری کی پوری گمراہی کا شکار ہوئی ہے، وہ انبیاء کے ساتھ بغض کی وجہ سے سمجھیے کہ گمراہی کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ حد اعتدال کو کراس کر جانے کی وجہ سے ان کے ہاں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اب یہ انداز دیکھیے انہوں نے الوہیت میں شامل کیا، تو اللہ تعالیٰ عام طور پر اپنے بندوں کو اس انداز سے بات نہیں کرتا، لیکن اپنا اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح مریم کے بیٹے کو، وَأُمُّهُ، اور اس کی والدہ کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور سب کے سب کو جو زمین میں ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، چاہے سب کو ہلاک کر دے، اصل بادشاہ وہ ہے، کسی اور کو خدا کہہ دینا یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو ان کے مابین ہے، اور وہ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے تخلیق فرما دیتا ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ یہ بھی ان کے ہاں تھا، تو کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے ہی محبوب ہیں۔ اب لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اچھا تم اگر بہت زیادہ محبوب ہو اللہ تعالیٰ کے تو نبی ان سے پوچھئے پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تم پر قیامتیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اس پیرائے کے اندر، اس کانٹیکسٹ کے اندر آج امت مسلمہ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دعوے ہمارے بھی یہی ہیں،
اور جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ صدی تو گویا ہم پہ ایک پہاڑ کی طرح سے ٹوٹی ہے، اور واقعات گنتے چلے جائیے 2000 سے لے کر 2024 تک، کہاں کہاں بربادیاں نہیں ہوئی، کہاں کہاں تباہیاں نہیں ہوئی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما بینہما والیہ المصیر، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ واضح کرتے ہیں تم پر احکامات شریعت علی فترۃ من الرسل، ایک وقفہ کے بعد رسولوں کی آمد میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضور کے مابین کم و بیش 6 صدیوں کا فصل ہے۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد ہمارے پیغمبر جو ہے وہ آئے ہیں، اور سمجھیے کہ مشرکین مکہ کے لیے تو 25 صدیاں بسر ہو گئیں، گزر گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ان تقولوا، اور یہ اس لیے آئے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہنے شروع کر دو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ آئے ہی نہیں ہمارے پاس بشیر اور نذیر، یعنی انبیاء ہمارے پاس تشریف نہیں لائے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو پس آ چکے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی نذیر بھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی بھی حیات طیبہ کے 3 ہی حصے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بھی 3 حصے ہیں، ایک پہلے 40 برس، پھر اس کے بعد 13 برس مکہ المکرمہ کے ہجرت سے پہلے، اور اس کے بعد 10 برس مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے بھی 3 ہی حصے ہیں، ایک پہلا حصہ وحی کے آغاز سے پہلے، اور دوسرا حصہ جب ان کی کشمکش فرعون کے ساتھ تھی، اور تیسرا حصہ جب انہوں نے بھی ہجرت کر لی ہے مصر سے اور چلے گئے ہیں صحرائے سینا کی طرف۔ تو یہ جو ان کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ ہلاک ہو چکا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگوں کو لے کر صحرائے سینا کے اندر جا کر گویا کہ رہنا شروع کیا انہوں نے، اور آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، پانی کا انتظام کر دیا گیا، چھت کا انتظام جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب حکم دیا ہے کہ اب ذرا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد اور قتال جو ہے وہ کرو، اور اللہ کی حکومت قائم کرو، اور اللہ نے جو وسائل دنیا کے اندر عطا کر رکھے ہیں ان سے مستفید ہو جاؤ۔ تو اس پر قوم کا جواب کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، اذ جعلکم فیکم انبیاء، جب بنائے اللہ نے تم میں سے انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں بادشاہ۔ ظاہر ہے کہ ان کی اصل بادشاہت کا دور جو ہے وہ تو بعد میں آیا ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو 100 برس ہیں جناب طالوت کے ایام بھی ان میں شامل کر لیں تو بادشاہ تو بعد میں آئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیشین گوئی ہو، یا پھر یہ کہ بہرحال ان سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی۔ وہ یہ بڑی بات ہے کسی قوم کو اللہ اس اعتبار سے بھی امانت دے دے، امامت دے دے کہ وہ حکمران ہو، اور اس اعتبار سے بھی امامت ہو کہ نبوت اور رسالت دنیا پہ نازل ہو رہی ہے، اس اعتبار سے بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو اس نعمت کو انہوں نے یاد کرایا کہ یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں انبیاء بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیکھو تمہیں وہ کچھ اس نے دیا ہے جو پورے جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اٹھو، ہمت کرو اور یہ ارض مقدس فلسطین اس میں داخل ہو جاؤ۔ بس وہ ہمت کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، کتب اللہ لکم، اللہ نے طے کر دی ہے فتح تمہارے لیے، بس اٹھو۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور مت پھر جانا اپنی پیٹھیں پھیر کر، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ ہو جاؤ گے پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب انہوں نے پوری بات جو ہے وہ کنوے کر دی اپنے سامنے سارے کے سارے بنی اسرائیل والوں کو کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے تو یہ سمجھیے کہ ایک مصیبت بن گئی، جہاد، قتال، کوشش، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ جس بستی کی طرف آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پر تو ایک ایسی قوم آباد ہے جو بڑی قوی ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ سارے نکل جائیں وہاں سے، اللہ کو کہہ کر وہ بستی خالی کروا دیں، پھر ہم جا کر وہاں پر شاہانہ انداز سے رہ لیں گے۔ بات محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، پیغام موجود ہے، پتہ بھی آ گئی، تو کیسی بات ہے، یہ نہیں کیا ہوتا، ذہن میں پیدا ہوتی بات کہ نہیں۔ اس سے بھی برے حالات ہیں اس وقت امت مسلمہ کے، یعنی بارڈرز جو ہیں وہ بند ہیں، امداد بھی نہیں جا سکتی۔ اور آج ہی وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی ایک سپیچ چل رہی تھی سینٹ میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے خرچے سے وہاں کے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، امداد وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں اسٹیٹ کے ذریعے سے جو راستہ ہوتا ہے وہ تو دے دیں، اسٹیٹ کور تو دے دیں، وہ بھی دینے کو تیار۔ اور پوری امت کا یہی حال ہے۔ کیا یمن کو کون سا ایٹم بم مار دیا انہوں نے؟ اگر یمن نے تھوڑے سے قدم بڑھائے ہیں، اور یہ تو ڈوب مرنے کا مقام، سینیٹر صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ غیرت مند تو وہ ساؤتھ افریقہ، چلی اور 2 اور ملکوں کا انہوں نے نام لیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کرمنل لا جو عدالتیں ہیں کرمنلوں کی وہاں پر چلے گئے، انٹرنیشنل جو عدالتیں وہاں پر چلے گئے، تو ان کے فریق بھی نہیں بن سکے، اتنی بے حمیت اور اتنی بے غیرتی۔ تو یہ باتیں کوئی دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے نہیں ہیں، یہ آپ کی اور میری کہانی ہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں موبائل سے ہٹنے کی فرصت نہیں ہے، ہم پی ایس ایل میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں باہر نظر ہی نہیں آتا، ہمارے دسترخوان اتنے وسیع ہیں کہ بھوک کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس سہولیات اتنی ہیں کہ اگر 20 لاکھ لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے تو ان کی چھت کا نہ ہونا ہمیں ذرا بھی پریشان نہیں کرتا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، وگرنہ حالات شاید اس سے بھی سخت ہیں کہ جو حالات اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اور رفتہ رفتہ یہ دائرہ جو ہے وہ تنگ ہونا ہے، رفتہ رفتہ نمبر تو آنے ہی ہیں سب کے، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے کوئی تدبیر جو ہے، کوئی سربند جو ہے وہ بنا دیں۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، پس جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، تو کہا 2 مردوں نے ان میں سے جو ڈر رہے تھے، انعام فرمایا تھا اللہ نے جن دونوں پر، وہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا تھا، یہ اللہ کا انعام تھا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ تو جنگ کے لیے کتنے نکلے؟ 2 لوگ۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، معذور بھی ہوں گے، لیکن نکلے کتنے ہیں 6 لاکھ میں سے؟ 2 لوگ، صرف 2 لوگ۔ ادخلوا علیہم الباب، فرمایا داخل ہو جو ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقین کرو کہ تم جیت جاؤ گے، تم ہی غالب آ جاؤ گے۔
وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ آپ ہمیں جتنا مرضی کنونس کرتے رہے، جتنا مرضی زور دیتے رہے، جتنی مرضی ترغیب و تشویق دیتے رہے، ہم تو نہیں ہلنے والے، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی، کہ جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، پہلے انہوں نے بھی پیار سے کہا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ذرا ترغیب دی ہے، اب ان کے مزاج میں ان کا موسیٰ تو باز نہیں آ رہا، کہا پھر ٹھیک ہے تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، انا ہاہنا قاعدون، ہماری طرف سے تو کوڑا جواب ہے، ہم نہیں جاتے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمجھیے کہ قوم کی اس بزدلی پہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، کہ کبھی اس قوم کے لیے ان کے دل کے اندر اتنی اہمیت تھی کہ ایک مکہ مار کے انہوں نے ایک فرعون کا سپاہی تھا، خاص آدمی تھا، اسے مار دیا۔ اب کیا کہتے ہیں، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، میرے رب بے شک میرا اختیار کوئی نہیں ہے سوائے اپنی جان پر یا اپنے بھائی پر، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جدائی کر دے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ جس کے بارے میں وقت کے پیغمبر نے 2 مرتبہ کہا کہ تمہارے لیے یہ جگہ لکھی جا چکی ہے، اب ان کی کم ہمتی اور پستی اور بزدلی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ زمین اب تمہارے لیے 40 سال تک کے لیے حرام کر دی ہے، اب تم یہی صحرا کے اندر ہی بھٹکتے پھرو گے، یتیحون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تعس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ آپ اس فاسق قوم پر افسوس نہ کیجیے گا۔ اب آگے حضرت حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے جو واقعات نقل کیے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی قصہ گوئی کی کتاب تو ہے نہیں، تو اصلاً اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور ظاہر اس کے بھی 2 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ڈائمینشن تو وہ ہے کہ خاص طور پر واقعات کا انطباق اللہ تعالیٰ بین وہ جو کیفیت یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی اسی کے مطابق آتے اور پورا فٹ ہوتا واقعہ وہاں پر، اور ایک عام ڈائمینشن ہے جو پوری کی پوری دنیا جسے کو سمجھے کہ اس کو اپلائی کر سکتی ہے۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا تو اس میں ایک اچھا بھائی ہے، ایک برا بھائی ہے۔ اچھے بھائی کو برے بھائی نے قتل کر دیا، جب وہ قتل کر رہے تھے اس پر بھی اچھا بھائی جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ اس نے کوئی سخت بات نہیں کہی، تو اس سے بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کتنا ظالم بھائی تھا کہ اچھے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاً یہود کو یہ بات دکھا رہے تھے کہ جو قابیل کی کیفیت تھی وہی کیفیت تمہاری ہے، حضور تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں تمہارے معاملات کے اندر آسانی ہو جائے، جبکہ تم انہی کے جان کے دشمن ہو، انہی کے خلاف ہو۔ اور اسی طرح یہ واقعہ جو ہے جو مشرکین مکہ ہے ان پر بھی اسی طرح سے ان کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی نے ذرا آدم کے 2 بیٹوں کی خبر سنائیے حق کے ساتھ۔ اذ قربا قرباناً، جب ان دونوں نے پیش کی قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کی گئی دونوں میں سے ایک کی قربانی، یہ اچھا جو بھائی ہے اس کی قربانی جو ہے وہ قبول کی گئی۔ اور یہ بات کل میں نے آپ کو یا پرسوں سورہ آل عمران کے ضمن میں بیان کی تھی کہ سابقہ اقوام کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ اس وقت اللہ کے راستے میں جو قربانی دی جاتی تھی، کوئی نظر جو کچھ کیا جاتا تھا وہ کوئی خاص جگہ قربان گاہ پہ رکھ دی جاتی تھی، پھر جس کی قربانی قبول ہو جاتی آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو نگل لیتی، جلا دیتی، یہ اس بات کا الارم ہوتا، سائن ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ ویسے ہی وہاں پڑی رہتی۔ اب 2 بھائیوں نے رکھی ہے، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اب چاہیے کیا تھا، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ پوچھتا کہ یار تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے،
میں بھی وہ عمل کر لوں۔ خود محاسبہ کرتا کہ میرے ہاں کون کون سی خرابیاں ہیں کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ واقعہ آگے پورا کا پورا آ رہا ہے۔ ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا قال لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے آگے سے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو جو متقین ہیں انہی کے ایفرٹس، انہی کی کوششوں، انہی کی نظروں کو قبول فرماتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اور اگر تو نے ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کر دے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں پھر بھی نہیں ہوں ہاتھ بڑھانے والا تیری طرف کہ تجھے قتل کر دوں، میں نہیں کروں گا ایسا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا خوف رکھتا ہوں۔ انی ارید ان تبو باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے جہنم والوں میں سے۔ اب ظاہر ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں چاہا ہوگا کہ لیٹ گئے ہوں گے کہ آگے مجھے ذبح کر دو، بچانے کی کوشش تو کی ہوگی لیکن نہیں بچے۔ اور دوسرا یہ جو صاحب ہیں یہ آخرت کو مانتے تھے، زیادہ برائی کا جواب اس درجے کی برائی سے دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اس تعلیم کا پتہ تھا کہ اگر کسی صالح کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو زیادتی کرنے والی کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کو روز حشر اللہ عطا فرما دے گا جس پر زیادتی ہوئی ہے۔ لہذا فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اگر مجھے یہاں پر مار بھی دے گا تو میرے گناہ بھی تو حاصل کر لے گا اور ایک وبال اس کا بھی پھر تو بچے گا نہیں، جبکہ میں تحمل سے اس تحمل مزاجی کے ساتھ تمہارے وار کو برداشت کر گیا، تجھے معاف کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیریاں نیکیاں بھی مجھے عطا فرمائے گا اور صبر پر اپنا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھریلو زندگی کے اندر یہ فارمولہ اگر ہم اختیار کر لیں تو آج جو ہمارے دل کٹے پھٹے ہیں، کوئی بھائی بھائی کو نہیں بلاتا، بہنوں بھابھیوں کے مابین، بھاوجوں اور نندوں کے مابین، ساس اور بہو کے مابین ایک جنگ و جدال کی سی کیفیت ہے، اور گھروں کے ماحول جو ہیں وہ بالکل تباہ حال ہو گئے ہیں۔ اپنے بھائی کے پاس رہتے کوئی وقت اچھے سے نہیں گزار سکتا، دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسرے کی بات تحمل کرنے کی عادت جو ہے وہ ہم میں نہیں ہے، صبر و حلم کا درس جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، اور صبر کرنے ہی سے آتا ہے، بار بار بندہ اس کی پریکٹس کرے تو صبر کرنا آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، معاشرت عمدہ ہو جائے گی، زندگیاں ہماری رنگین ہو جائیں گی، اور ڈپریشن جیسے موذی مرض سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اب یہ تاریخ انسانیت کا پہلا ناحق قتل ہوا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پھر آمادہ کر لیا قابیل کو اس کے جی نے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَقَتَلَهُ، تو پس اس نے قتل کر دیا حابیل کو۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب جب قتل کیا ہے تو پریشان ہو گیا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس میں ایک تو یہ تھا کہ دل کے اندر بوجھ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اب اس لاش کا کروں کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوہ ان میں سے مر گیا تو دوسرے کوے نے پھر چونچ کے ذریعے سے کھدائی کی اور چھوٹا سا گڑھا بنایا، پھر اپنے پیروں کے ذریعے سے اس میں ڈال کے اس کو بند کیا، تو گویا اس کو یہ تعلیم ہو گئی کہ اس طریقے سے تم اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے جو ہے وہ لگا سکتے ہو۔ اب اس پر مزید اور بھی ندامت اس کے ہاں پیدا ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا، جبکہ عقل کے اعتبار سے تو یہ کوہ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر بھیجا اللہ نے کوے کو کہ جو کوریزہ تھا زمین، لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ دکھائے قابیل کو کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا، قابیل نے کہا ہائے میری خرابی، أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں۔ فَأَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر ہو گیا وہ پچھتانے والوں میں سے۔ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ،
لہٰذا اسی وجہ سے پھر ہم نے طے کر دیا، مقرر کر دیا بنی اسرائیل کے ہاں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کے زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے تو پوری انسانیت ہی کو قتل کر دیا۔ انسانی جان کی حرمت اس قدر ہے کہ کسی ایک جان کو مارنا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کسی ایک کو بچانا، ایک جان کو، وہ پوری انسانیت کو بچا دینے والی بات ہے۔ یہ بڑی سنگین معاملہ ہے، انسانی جان جو ہے اس کا ضیاء کر دینا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے بچایا کسی ایک جان کو تو گویا اس نے بچایا انسانوں میں سے سب کے سب کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح ہدایات لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہ سمجھیے کہ ریاستوں کے اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو اصل عقیدے سے ہٹے ہوئے ہوں، دہشت گرد ہوں، ماحول کو ڈسٹرب کرتے ہوں، کوئی ایسی بات لے کر اٹھے جو شریعت اسلامیہ سے متصادم ہو، تو ان کے لیے آیت محاربہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت سزائیں جو ہیں ان کا تعین فرمایا۔ 3-4 سزائیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں سے وقت کا قاضی جس کو بھی بہتر سمجھے وہ سزا انہیں دے سکتا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بلا شبہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، أَن يُقَتَّلُوا، یہ ہے کہ انہیں بری طرح سے قتل کیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا کاٹے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا انہیں نکال دیا جائے زمین سے، ذَلِكُمْ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، اور یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح کی سزائیں ہیں پھر خوارج کو، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مختلف فتنے جو ہیں وہ اٹھے ہیں، ان فتنوں میں ایک فتنہ خوارج کا بھی تھا، تو ان کو انہوں نے پھر اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ دی تھیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو پھر تو گویا وہ بچ جائیں گے، لیکن یہ کہ اگر وہ اریسٹ ہو گئے پھر توبہ کریں تو پھر دنیا کے اندر جو غلطیاں، زیادتیاں اور سزائیں جو وہ کر چکے ہیں اس کی سزا انہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ مل کر رہے گی۔ تو آیت نمبر 34 تک سورۃ المائدہ کی ہم نے پڑھا ہے، اور ہمارا سیشن جو ہے پہلا وہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم 8 تراویحیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے آیت نمبر 35 سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔